انسان پر زندگی میں دو قسم کے حالات آتے ہیں۔ ایک قسم وہ حالت ہے جس حالت میں انسان پریشان رہتا ہے، ایک حالت وہ ہے جو خوشی کی حالت ہوتی ہے، ایک حالت غم کی حالت ہوتی ہے۔ غم کی حالت میں کیا کرنا چاہے، خوشی کی حالت میں کیا کرنا چاہے؟ تو غم کی حالت میں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ صبر کریں۔ خوشی کی حالت میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے پریشانیاں اور ان کا حل۔ آج کل بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، انگزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہے، ذہنی امراض کا ہر کوئی شکار ہے۔ لہٰذا اس کا علاج کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ آج میں کچھ سٹیپس اس ویڈیو کے توسط سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا۔ حدیث کی روشنی میں کچھ دعائیں سکھاؤں گا، جب آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ ان پریشانیوں سے نکل جائیں گے اور آپ کے لیے یہ حل ثابت ہوگا۔ آج کل معاشرے میں اگر ہم دیکھ لیں، ہر کوئی بے چینی کا شکار ہے، ہر کوئی ڈپریشن اور سٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہے۔ اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان پر زندگی میں دو قسم کے حالات آتے ہیں۔ ایک قسم وہ حالت ہے جس حالت میں انسان پریشان رہتا ہے، ایک حالت وہ ہے جو خوشی کی حالت ہوتی ہے، ایک حالت غم کی حالت ہوتی ہے۔ غم کی حالت میں کیا کرنا چاہے، خوشی کی حالت میں کیا کرنا چاہے؟ سوال یہ ہے، اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر لمحے پر ہمیں درس دیا ہے، سبق سکھایا ہے۔ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا ہر قانون اس میں موجود ہے، زندگی کا ہر لمحہ برلمحہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ تو غم کی حالت میں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ صبر کریں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے طلب کریں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ما من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی اجازت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالی کی اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جب آپ پریشانی میں آ جاتے ہیں، تو اس حالت میں آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کو دلی طور پر مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہوں، اللہ نے یہ سب کچھ میرے اوپر لایا ہے، تو لہٰذا مجھے رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف۔ اللہ نے لایا ہے، اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، مشکل کشا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ یہ تصور کر لیں گے، جب آپ یہ سوچ لیں گے، تب آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے۔ پریشانی کے وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خوشی کی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہے؟ خوشی کی حالت میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ لوگ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اگر آپ نہ شکری کریں گے، کفران کریں گے، تو میں پھر عذاب لاؤں گا اور میرے عذاب پھر سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت آپ صبر کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، انابت اللہ کریں، اور خوشی کے وقت اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس طرح عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جائے، اس طرح عمل نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں اور سرب سجود ہو جائیں، تو یہ نعمتوں کا شکریہ ہے۔ تو پریشانی کا حل یہ ہے، انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن جو معاشرے اور سماج میں آج کل عام ہے، تو ان کا حل یہ ہے، قرآن کی سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق، یہ فجر اور مغرب کے ٹائم آپ لوگ پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ استغفار کی کثرت کیا کریں، کیونکہ انسان ہے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ جب آپ استغفار پڑھیں گے، رب سے بخشش کی دعا مانگیں گے، تو آپ کو مغفرت ہوگی اور آپ کے گناہ مٹ جائیں گے۔ تو آپ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، آپ سے کم پریشان رہیں گے۔
آپ حسب توفیق صدقہ دیا کریں، جتنا زیادہ صدقہ دیں گے آپ حسب توفیق صدقہ دیں گے، الصدقۃ رد البلا، تو آفات و بلیات وہ پریشانیاں صدقہ کے تھرو ختم ہو جائیں گی۔ آپ پریشانی کی دعا پڑھا کریں، وہ دعا یہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو جب آپ یہ دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ جب کوئی پریشانی آئیں گی تو انشاءاللہ وہ آسان ہو جائے گی اور آپ اس پریشانی سے نکل جائیں گے۔ آپ صبح اور شام کے وقت 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کریں۔ وہ تسبیح یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، توکلت، میں اس پر توکل کرتا ہوں۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، مجھے اللہ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، I believe in Almighty اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، میں توکل کرتا ہوں۔ پھر جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں پھر لوگوں کی باتوں سے، حالات سے پھر آپ پریشان نہیں رہتے۔ اگر کوئی پریشانی عارضی طور پر آ جاتی ہے پھر وہ آپ پر آسان بھی ہو جاتی ہے۔ علیہ توکلت، میں اس پر توکل کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، وہ مالک ہے، رب ہے عرش عظیم کا۔ اس کا مفہوم اور معنی یہی ہے۔ یہی تسبیح سنن ابی داؤد سے منقول ہے، وہاں حدیث شریف ہے کہ آپ یہ تسبیح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جب آپ یہ تسبیح صبح اور شام کے وقت 7 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ آپ تلاوت کا اہتمام کیا کریں، جب آپ تلاوت کریں گے قرآن جو ہے وہ کتاب الشفا ہے، وہ جسمانی، روحانی اور ذہنی اور دماغی امراض کے لیے شفا ہے۔ تو جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ آپ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا کریں، ارشاد خداوندی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ لوگوں کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا دل بھی صاف ہوگا، ہمارا دماغ بھی صاف ہوگا، ہم اچھے کام کریں گے، پھر ہم پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ ہمیں صلاۃ توبہ کی عادت ہونی چاہیے، ہمیں صلاۃ توبہ پڑھنا چاہیے۔ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، ہمیں فوراً آنا چاہیے، ہمیں صلاۃ توبہ پڑھنا چاہیے۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ صلاۃ توبہ پڑھے۔ جب وہ صلاۃ توبہ پڑھے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت آتی ہے، رحمتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہیں، پھر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آخری 2 سورتیں قرآن کی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جن کا نام ہے معوذتین سورتیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ جب آپ یہ سورتیں پڑھیں گے آپ کے دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ حاسد کے حسد سے بچ جائیں گے، آپ ایک شریر بندے کے شر سے بچ جائیں گے، آپ جنات کے شر سے بچ جائیں گے، آپ انسانوں کے وسوسوں سے بچ جائیں گے، آپ جنات کے وسوسوں سے بچ جائیں گے، تب آپ پریشان بھی نہیں رہیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں کہ وہی عزت دینے والی ذات ہے، وہی ذلت دینے والی ذات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے، جب آپ یہ یقین رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ وہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے، میرا توکل ہے اس ذات اقدس پر، جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے، یہ ایمان رکھیں گے کہ عزت دینے والی بھی ذات ہے، ذلت دینے والی بھی وہی ذات ہے، اور سب کچھ پر قدرت کرنے والی ذات وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، تمام مشکلات سے حل دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے، پھر آپ پریشان نہیں رہیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر ایمان رکھیں، عقیدہ رکھیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کام خیر کا ہے، جو کام شر کا ہے، جو تقدیر خیر کی ہے، جو تقدیر شر کی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے۔ جب آپ یہ ایمان رکھیں گے تب آپ تمام معاملات اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ کے حوالے کریں گے، انابت اللہ کریں گے، رجوع اللہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی پر تمام معاملات چھوڑ دیں گے۔ اس وقت پھر آپ صبر کریں گے، تو آپ جب صبر کریں گے تو آپ پر یہ تمام پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ ہے آج کا
टॉपिक और आज का मौजू कि परेशानियाँ और उनका हल क्या है। तो एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, आप सूरतुल वाक़िया पढ़ा करें, सूरतुल तारिक पढ़ा करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत क्या करें, हस्ब तौफ़ीक सदका दिया करें, आप परेशानी की दुआ पढ़ा करें। वो दुआ ये है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हकीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। जब आप ये दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप परेशान भी नहीं रहेंगे। सुबह और शाम के वक्त 7 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ा करें जो हदीस शरीफ में आता है, सुनन अबी दाऊद से हदीस मनक़ूल है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप तिलावत क्या करें, नमाज़ों का एहतमाम क्या करें, सलात तौबा पढ़ा करें, मौज़तैन सूरतें जो कुरान की आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरतुल फलक, सूरतुन नास, ये पढ़ा करें। एहतिमाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करें और अल्लाह की तकदीर पर ईमान और पुख्ता अक़ीदा रखें। शाद व आबाद रहें, हमारे साथ रहें। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल ज़ाहिर अख़ुंज़ादा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की परेशानियों को हल कर दें। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।